ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اکرم لسانوی صاحب، جو کہ اس علاقہ سے ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں۔ اس لیے بی جے پی کا جو یہی مشن ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسے ہی دبا کے رکھو، ان کی آواز مت سنو کہ گھروں میں لڑائیاں لگاؤ، میری یہی سمجھ ہے۔ ممبرس جو چننے تھے ان کے ذہن میں یہ تصویر ہے کہ یہ ایم ایل اے ہے، مطلب جیسے پہلے ایم ایل اے چنا جاتا تھا ویسے ہی اس کو بھی چنا گیا۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے بی ڈی سی کے ساتھ کیا ایسے یہ ڈی ڈی سی کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھی ویسے ہی رائے گاں ہو جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو لڑا رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائی کر رہی ہے بی جے پی، اور کچھ بھی لڑائی کر رہی ہے وہاں لوگ کبھی کیا اتنی لڑائیاں ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بی ڈی سی کا الیکشن یہ کہیں ہندوستان میں نہیں، یہ جو بیک ٹو ولیج ہے اس میں سے 10-10 لاکھ روپیہ پنچایتوں کو دیا، کچھ کو دیا کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو ملا ہی نہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عشرت بھٹ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سرن کوٹ کے علاقے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اکرم لسانوی صاحب، جو کہ اس علاقہ سے ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ان سے ہم اس وقت جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ چودھری صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ چودھری صاحب، یہ جو سیاسی منظرنامے سامنے آ رہے ہیں ہماری پوری ریاست میں، اس سے قبل بی ڈی سی انتخابات کروائے گئے مرکز کی جانب سے، اب ڈی ڈی سی، اب چونکہ اس کا جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا جو چیئرمین بھی منتخب کرنا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس پورے سلسلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں عرض یہ ہے جناب کہ یہ جو بی ڈی سی کا الیکشن بی جے پی نے سرکار نے کروایا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس وقت پہ کروایا اور ان کو کہا کہ آپ کو یہ پاور دی جائیں گی، وہ پاور دی جائیں گی۔ 25 لاکھ روپے تک بولا کہ ان کا جس طرح سے ایم ایل اے کا فنڈ ہوتا تھا، سی ڈی فنڈ جس کو بولتے ہیں، وہ دیا گیا، مگر 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، مگر ابھی تک انہوں نے اس میں کوئی خاموشی اختیار کر لیا، کوئی پیسہ نہیں دیا۔ تو اس لحاظ سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، صرف لوگوں کو لڑا رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائی کر رہی ہے بی جے پی، اور کچھ بھی نہیں۔ اور وہ بہت بار ان کو بلایا گیا، پلان دے دو، پلان دے دو، پلان انہوں نے دیا، مگر ابھی تک کوئی پیسہ نہیں آیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرے حساب سے یہ صرف اور صرف بی جے پی کی ایک یہ چال ہے۔ دفعہ 370 کو ابالش کرنے کے بعد 35A جو انہوں نے ختم کرنے کے بعد اب یہ گھروں میں انہوں نے لڑائی لگائی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی ڈی سی کو یہ کوئی اور پاور دیں گے یا کچھ۔ اب اس کے بعد جناب نے یہ اس کا ڈی ڈی سی کا الیکشن یہ کہیں ہندوستان میں نہیں ہے۔ پنچایت راج ایکٹ کو انہوں نے امینڈ کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک جو اسمبلی کنسٹیچوئنسی تھی، کسی جگہ 5 بنا دی، کسی جگہ 4 بنا کے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے 14th کنسٹیچوئنسی بنائی، تو انہوں نے نام دے دیا ٹیریٹوریل کنسٹیچوئنسی۔ ہم ان کو اپنی زبان میں کہیں گے بلاک، جیسے میری کنسٹیچوئنسی ہے، پہلے 3 بلاک تھے، ایک اور بنا۔ اب اس کا کرنے کے بعد جو اس کا آپ ایکٹ اٹھا کے دیکھیں، میں نے پڑھا ہے وہ، اس میں کہیں ان کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے کیا اختیارات ہیں، اس کا کیا رول ہے، اس کی کیا کرنا ہے، لوگوں کی کس طرح سے انہوں نے سیوا کرنی ہے۔ یہ جو ہمارا ڈی ڈی سی کا جو بھی اپنی کنسٹیچوئنسی سے جیت کے لوگ آئے ہیں، کوئی اس میں جو ایکٹ ہے وہ خاموش ہے۔ اب جو انہوں نے چیئرمین بنانا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ چیئرمین کا جو ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کی پاور اس کے پاس ہوگی، لیکن جو اس سے پہلے جیسے انہوں نے بی ڈی سی کے ساتھ کیا ہے، ہمیں خدشہ ہے۔ چیئرمین تو چلو جو بھی ہوگا وہ بن جائے گا، جمہوری طریقے سے بنے گا یا جس سے بھی بنے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس کو بھی کوئی پاور دیں گے یا اس کو کوئی بتائیں گے کہ بھائی اس کا یہ رول ہے، وہ رول ہے۔ یہ صرف اور صرف گھر میں لڑائی۔ جب بی ڈی سی کے انتخابات ہوئے تو سرکار کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو امپاور کیا جائے گا ہر طرح سے، اور عوام کی امیدیں جو تھیں وہ بڑی زیادہ وابستہ تھیں ان لوگوں سے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھی ویسے ہی رائے گاں ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا؟ بالکل، میں 100% کہتا ہوں۔ دیکھیے نا، بی ڈی سی کے چیئرمین آپ کسی سے پوچھ کے لیجئے کہ ان کو کہا آپ کو دیں گے سیٹ، جب ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں، ایسے ہی آفس میں بٹھا دیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب کہا کہ یہ جو بیک ٹو ولیج ہے اس میں سے 10-10 لاکھ روپیہ پنچایتوں کو دیا،
کچھ کو دیا, کچھ کو نہیں دیا, کچھ کو ملا ہی نہیں. اسی پیسے میں سے 20% جو ہے وہ BDC کو دیا انہوں نے, ٹھیک. اور سرپنچ صاحب ہے ان کے ہی اکاؤنٹ سے پیسہ جائے گا, اور ان کے ہی کہنے پہ کام رکھنا, پھر فائدہ کیا ہوا؟ اور کئی جگہ میرے جو محترم یہ سرپنچ حضرات ہیں, انہوں نے BDC کو ان کو پیسے نہیں دینے دیے. میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم کورٹ میں چلے گئے کہ سرکار نے ان کو بنایا ہے, ہم اپنا فنڈ کیوں دیں گے, ہم نہیں دے رہے. وہاں بھی ان کو کھچل کیا. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی اور پاور. اچھا, اب BDC اپنی جگہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اب آ جائے گا DDC والا. اس کی جب کوئی پاور ڈیفائن ہی نہیں ہے, BDC کا کیا رول ہوگا, اس کا کیا رول ہوگا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عام لوگ جو ہیں, مطلب جنہوں نے ووٹ کیا حالیہ انتخابات میں, مطلب DDC ممبرس جو چنے تھے, ان کے ذہن میں یہ تصویر ہے کہ یہ MLA ہے. مطلب جیسے پہلے MLA چنا جاتا تھا, ویسے ہی اس کو بھی چنا گیا, لیکن زمینی سطح پر کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے. بے شک. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, لوگوں کو کس مطلب کگار پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے؟ میں نے پہلے ہی جناب سے عرض کی, ان کو لوگوں کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مطلب انہوں نے گھر گھر میں لڑائی لگائی اور کوئی کام نہیں ہے. لوگ اب پریشان ہیں. اب لوگوں کی توقعات تو بڑھ گئی. جو بھی میرا بھائی جو DDC ممبر ہوگا, اس کی 10 پنچایتیں ہیں, 15 پنچایتیں ہیں, لوگ اب سارے اس کے اوپر نظریں جی یہ ہمارا MLA ہے. ٹھیک فرمایا. اب جب وہ کس طریقے سے ڈیلیور کرے گا یہ تو آگے والا وقت بتائے گا. اب اس کے پاس کیا کوئی فنڈ ہوگا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. روٹ ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ R&B کو, آپ PHE کی سکیمیں بہت ہیں لیکن گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. اب اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ اب پریشان ہو گئے. لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ BDC کو کوئی پاور نہیں ہے, شاید ان کی بھی یہی حالت ہونی ہے. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے BDC کے ساتھ کیا ایسے یہ DDC کے ساتھ بھی کرنے جا رہے ہیں. سر, جو عام لوگ ہیں وہ اس دور میں بھی بجلی, پانی, مطلب بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں. تو کیا یہ جو ان لوگوں نے مطلب ان لوگوں کو سامنے لایا ہے, کیا یہ وہ حل کر پائیں گے ان لوگوں کی مشکلات جو ہیں اس وقت لوگوں کو؟ سر جیسے BDC کی حالت انہوں نے کی ہے چیئرمین کی, تو اگر وہ دیکھا جائے تو پھر ان لوگوں کو بھی یہ پکا کھجل کرنے والے ہیں. دیکھیے نا, آپ نے کہا PHE بجلی, بالکل صحیح بات ہے کہ بیسک جو لوگوں کو ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں. اب چلو یہ چلتا رہے گا. بجلی کی اس باری اگر 2 پول ضرورت ہیں کسی جگہ, اگلی بار اگلے سال 4 ضرورت ہوں گے, فیملی بڑھ جائے گی. پانی کی یہاں 1 پائپ, اگلے سال 2, وہ یہ چلتا رہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو لگانا تو ہے نا کہیں. اس کی فنڈنگ اب کیا ہے, سکیمیں بنی ہیں, اچھا جی ٹینڈر, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گڈ ون. ٹینڈر لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, اور ٹینڈر لینے کے لیے جب کوئی نہیں آئے وہ پیسہ لیپس ہو جائے گا. اس مارچ میں, یہ جو کمنگ مارچ ہمارا ہے 2021 کا, اس میں کچھ ٹارگیٹڈ سکیمیں ہیں جو PHE کی, لیکن جب کوئی آ ہی نہیں رہا ہے ٹینڈر. میں نے پرسوں میں IW صاحب کو یہاں ریکویسٹ کی تھی, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ٹینڈر کیا, وہ ٹینڈر جب کوئی آ ہی نہیں رہا ہے اس کی. اچھا بھائی نہیں آ رہا ہے تو ڈپارٹمنٹ کو بولو نا, اس سے پہلے بھی تو ڈپارٹمنٹ کام کرے, کم سے کم لوگوں کے گریوینسز, ان کی پرابلم تو حل ہوگی. اس طرح کوئی توجہ نہیں ہے. اسی طرح آپ بجلی کا لے لیجیے, سبھاگیہ اسکیم میں مودی صاحب نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے گھر گھر میں پول ڈال. اچھا مٹیریل ہے ہی نہیں, نہ ہی کوئی کنڈکٹر ہے. اچھا ٹرانسفارمر جو دیے, ٹرانسفارمر کو لگانے کے لیے اس کے لیے تار بھی چاہیے, جس کو ہم اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں. HT LT ہے ہی کہیں نہیں. اسی طرح وہ ٹرانسفارمر وہیں پڑے ہوئے ہیں, پول وہیں پڑے ہوئے ہیں. خود چیف انجینئر سے ملا کہ 2-4 مہینے پہلی بات ہے, اس نے کہا جی ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں, نہ ہی ہم اس کو لگا سکتے ہیں. وہ اسی طرح تباہ برباد, لوگ روپیہ پیا کر رہے ہیں, تار ہے ہی نہیں ہے. مجھے بہت مشکلات ہیں. اور صرف BJP کی جو اصل مقصد, دیکھو پیسوں پہ بات چلتی ہے. اکنامکلی ملک کہاں جا رہا ہے, -24% پہ ہماری GDP ہے, تو فنڈنگ کہاں سے ہوگی؟ ملازموں جو ہمارے ملازمین ہیں بیچارے, ان کی حالت دیکھ لیجیے. ان کا وہ جو یہ DSC ہے وہ مل نہیں رہا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی تنخواہ کو بھی 50% کرنا جا رہے ہیں, کیونکہ سرکار کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ایگریکلچر کو آپ دیکھ لیجیے, ہارٹیکلچر کو آپ دیکھ لیجیے, کسان ہمارے اس وقت پورے ہندوستان کے آپ دیکھ لیجیے کیا حالت ہے. اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. جہاں تک ہماری اسٹیٹ کا تعلق ہے, جب تک یہ ہمیں اسٹیٹ نہیں دے تب تک ہمارے لوگ, جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اب ریسنٹلی دیکھ لیجیے آپ, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ڈوموسائل دیں گے
لیکن باہر کے لوگوں کو ہم کو کوئی ان کو جاب نہیں دیں گے. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہاں پوسٹ مین جو ہمارے یہاں کے تھے کچھ لوگ ریٹائر ہوئے, اب باہر کے لوگ یہاں آ گئے. 5 ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں, 4 رجوری میں ہیں. جموں کشمیر کی پوسٹیں تھیں وہ نہیں آئے ہمارے لوگوں کو, باہر کی اسٹیٹ کے لوگ آ گئے ہیں. اب یہ جو اکاؤنٹس کی ابھی پوسٹیں اپنے اس میں لسٹ نہیں لیا, ہم 30% پہ ہیں, 70% باہر کے لوگ آ گئے. جو ان کی سکیم ہے یہ اس پہ چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ہماری طرف نہ آئے. ان کو لڑاؤ, اب جنگلات کمیٹیاں بنانے, وہاں لڑائی شروع ہوئی ہے, وہاں لوگ کبھی کیا اتنی لڑائیاں ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتا. اس لیے بی جے پی کا جو یہی مشن ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسے ہی دبا کے رکھو, ان کی آواز مت سنو کہ گھروں میں لڑائیاں لگاؤ. میری یہی سمجھ. بہت بہت شکریہ چودھری محمد اکرم صاحب. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری محمد اکرم سرن کوٹ سے, جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی سیاسی ساخت بچانے کے لیے یہ سارے سلسلے چلا رہی ہے.